السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ البقرہ یہ پہلی سورت ہے جو مدینے میں نازل ہوئی، مگر ایک آیت وہ بالاتفاق حجۃ الوداع کے دن منا میں اتری۔ اس صورت میں پہلی آیتوں کے نازل ہونے کا سبب مالک بن حنیف یہودی مومنوں کے دل میں شک ڈالتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کتاب وہ کتاب نہیں جس کی خبر اگلی کتابوں میں دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شک کو رفع کر کے مومنوں کی مدح اور کافروں کی مذمت میں آیتیں بھیجیں۔ کہ جس ہدایت کے تم طالب و متلاشی ہو وہ تمہیں خدا کی کتاب میں ملیں گی۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جو کہ قرآن مجید کی 19 سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں۔ مفسرین کرام نے ان حروف کے ان سورتوں کی ابتدا میں ذکر کرنے کی حکمتیں، ان کی ظاہری معانی اور ان کی تمثیلات بیان فرمائی ہیں۔ مفسرین کرام نے جو کچھ بیان کیا ہے اسے ان حروف مقطعات کے حقیقی معانی اور مرادات الہی تو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ حروف بے معنی اور مہمل نہیں ہیں، ان سے مراد خداوندی متعین ضرور ہیں، لیکن اس کا بھید اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خلفائے راشدین اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ وَسِرُّ الْقُرْآنِ أَوَائِلُ السُّوَرِ، یعنی ہر کتاب کا ایک بھید ہوتا ہے اور قرآن کا بھید سورتوں کے ابتدائی حصے یعنی حروف مقطعات ہیں۔ اور امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سر اللہ تعالی فلا تطلبوہ، یعنی یہ حروف مقطعات اللہ رب العزت کا بھید ہیں، ان کے پیچھے مت پڑو۔ سورتوں کی ابتدا میں ان حروف کے ذکر کرنے میں جو حکمتیں مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اعمال شرعیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن کی حکمت اور علت ہماری سمجھ میں آ سکے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ نماز میں قیام اور رکوع سجود وغیرہ کے ذریعے اپنے مالک اور آقا کے سامنے انتہائی عاجزی اور بے چارگی کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ روزے سے شہوات نفسانیہ کو کمزور کر کے روحانی پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ بھوک کے تجربہ سے
غریبوں اور بھوکھوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے ضرورت سے زائد دولت سوسائٹی کے معذور اور محتاج طبقہ میں تقسیم کر کے ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ان اعمال کی ہے جن کی حکمت اور علت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، مگر ہم ایسے اعمال بجا لانے کے مکلف ہیں جیسا کہ افعال حج ہیں، مثلاً صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، طواف میں رمل کرنا، پتھر پھینکنا، کنکریاں پھینکنا۔ کمال انقیاد اور تسلیم اسی کا نام ہے کہ احکم الحاکمین کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے، خواہ اس کی علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بلکہ اطاعت کرنے کے لیے علت دریافت کرنا بے ادبی میں داخل ہے۔ اعمال شرعیہ کی طرح اقوال کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جن کا مفہوم ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے، ایسے اقوال کے پڑھنے، ان کے معنی میں غور و فکر کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ اقوال ایسے ہیں جن کا مفہوم ہماری عقل و فہم سے ماوراء ہے، مگر ہمیں ان کے بھی ماننے اور پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اس آیت سے صاف معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید کی آیتیں دو قسم کی ہیں، ایک محکمات یعنی وہ جن کا مطلب معلوم اور مراد متعین ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، دوسری متشابہات یعنی وہ جن کی مراد مشتبہ ہے اور اللہ کے سوا ان کی صحیح مراد کسی کو معلوم نہیں۔ علماء ربانیین کا متشابہات کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد خداوند تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح متشابہات کی دو قسمیں ہیں، قسم اول حروف مقطعات جو بعض صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را وغیرہ۔ دوسری قسم وہ الفاظ ہیں جن کے ظاہری اور لغوی معنی تو معلوم ہوں، لیکن ان کی اصل مراد سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہ ہو، جیسے اللہ کی طرف یدن ہاتھ، وجہن چہرہ وغیرہ کی اضافت، جیسے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وید اللہ فوق ایدیہم۔ اس سب سے اشارہ اس کتاب کی طرف ہوگا جس کے نزول کی بشارت تورات انجیل کے ذریعے یہود و نصارہ کو مل چکی تھی۔ ذالک الکتاب، اور وہ جانتے تھے کہ بنی اسماعیل میں آخری نبی پیدا ہوگا اور اس پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوگی، مگر اس صورت میں لا ریب فیہ کو علیحدہ جملہ قرار دینا زیادہ موزوں ہوگا، اور ترجمہ یوں ہوگا کہ بے شک یہ وہی کتاب ہے جس کی بشارت انبیاء سابقین دے چکے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آج ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں پڑھا ہے، اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔